أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی جانب اور آپ سے پہلی کتابوں پر بھی، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اپنا فیصلہ لے جائے وہ طاغوت کے پاس، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے اس کا انکار کرنے کا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جا ڈالے۔ اس سے پہلی آیت شریفہ میں دو تو حکم دیے گئے۔ پہلا حکم دیا گیا امانت کی ادائیگی کا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جس کی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اور دوسرا حکم اللہ تعالی شانہ کا، جس کی تفصیل گزشتہ ہفتے آئی ہے، وہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب انصاف کرو، فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، ہر شخص پر انصاف لازم ہے۔ اس کے بعد آیت شریفہ میں حکم آیا کہ ایمان والوں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس مسئلے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اولو الامر کی طرف لوٹاؤ، علماء اور فقہا سے معلوم کرو۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ جو بھی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی مقدمہ ہو، تو اس مقدمے کا حل تلاش کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں، اور فیصلہ کرانا ہے تو اللہ کے رسول سے۔ اب ان آیات شریفہ میں اس کے خلاف جو پہلو ہے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے اس مسئلے کا کہ کوئی مقدمہ پیش آئے اور اس مقدمے کا حل اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کسی اور سے تلاش کیا جائے اور کسی اور سے اس مقدمے میں فیصلہ کرایا جائے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ چیز بری ہے کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر تم کسی اور سے فیصلہ طلب کرو،
اور کسی اور کو حکم بناؤ، کسی اور کو فیصل بناؤ۔ حکم اور فیصل اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ کسی اور کو اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اللہ کے رسول کے کلام کی موجودگی میں کسی اور کو فیصل بنانا یہ مذموم اور بری چیز ہے۔ چنانچہ ان آیت شریفہ میں جس واقعے کی طرف اشارہ میں، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، تو واقعہ ہے بشر منافق کا۔ ایک شخص تھا بشر نام کا جو منافق تھا۔ منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو ظاہر تو کرے اپنے آپ کو مسلمان، دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتا ہے، لیکن اپنے باطن میں، قلب میں کفر چھپائے ہوئے رکھتا ہے اور عمل جو کرتا ہے کفر کے مطابق کرتا ہے، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ بشر نام کا ایک شخص تھا جو بڑا منافق تھا۔ اس کا کسی مسئلے میں، کسی مقدمے میں ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ اب ان دونوں میں، یہودی میں اور بشر منافق میں اختلاف ہوا۔ دونوں کی رائے بنی کہ کسی کو ہم اپنے اس مسئلے میں، اس مقدمے میں فیصل بنا لیتے ہیں۔ بشر نے کہا کہ ہم فیصل بنائیں گے یہود کے سردار کعب بن اشرف کو۔ یہودیوں کا بڑا سردار تھا ایک کعب بن اشرف نامی۔ تو بشر منافق جو ظاہر میں مسلمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سردار بنائیں گے یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کو، اس کو فیصل بنائیں گے۔ اور یہودی کہتا ہے کہ نہیں، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان حکم اور فیصل بنائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے، مانیں گے۔ عجیب بات ہے، جو یہودی ہے وہ اپنے سردار یہودی کو چھوڑ کر فیصلہ بنانے کے لیے تیار ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو مسلمان ہے ظاہر کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فیصل بنا رہا ہے یہودی کو، کعب بن اشرف کو۔ کیوں؟ اصل میں بات یہ تھی کہ اس یہودی کو یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو دیکھ کر، سن کر حق فیصلہ فرمائیں گے، اور اسے معلوم تھا کہ حق میرے حق میں ہے، حق میری جانب ہے، لہذا میں جہاں سے حق فیصلہ مل سکتا ہے وہیں جاؤں۔ اسے اپنے سردار پر، کعب بن اشرف پر یقین نہیں تھا جتنا یقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ اور اس منافق بشر کو بھی معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حق فیصلہ فرمائیں گے، اور حق میرے خلاف ہے، میں حق پر نہیں ہوں، میں ظلم پر ہوں، نہ حق میں اس کا دعویٰ کر رہا ہوں، تو یہ فیصلہ جو جائے گا یہ یہودی کے حق میں ہی جائے گا، لہذا ہم اس فیصلے کو کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے کر جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے حق میں کسی طرح فیصلہ دے دے۔ لیکن خیر وہ یہودی مانا نہیں، اور اس نے اسی پر اصرار کیا کہ نہیں، فیصلہ کریں گے تو وہی کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، چونکہ حق اسی کے حق میں تھا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے نکلے تو یہودی تو مان گیا، لیکن یہ بشر منافق مانا نہیں، کہنے لگا میں نہیں مانتا اس فیصلے، اور یہ کہنے لگا کہ اب ہم یہ فیصلہ لے کر حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس گمان سے، اس کا گمان یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کفار کے حق میں سخت ہے، یہودیوں کے حق میں سخت ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ یہود کے مخالف فیصلہ دے دے اور میرے حق میں فیصلہ دے دے۔ چنانچہ وہ یہودی اس پر بھی راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے چلیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہی چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دونوں پہنچ جاتے ہیں۔ یہودی تھا ہوشیار، تو یہودی نے جاتے ہی سب سے پہلے یہ بات رکھ دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ ہم وہاں بڑی عدالت سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے، اب آپ جو چاہے فرمائیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے رکو ذرا. اندر تشریف لے گئے اور تلوار اٹھا کر لائے اور اس منافق کی گردن اڑائی اور فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہ تلوار ہے، اس کا فیصلہ یہ تلوار ہے. اس کے بعد اس بشر منافق کے ورثاء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایمان والے شخص کو ناحق قتل کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ما كنت اظن ان يجترئ عمر ما كنت اظن ان عمر ان يجترئ على قتل رجل مؤمن. میں بھی ایسا گمان کرتا تھا کہ عمر بھی کسی مومن مرد کے قتل پر ہاتھ اٹھائے گا اور اس کے قتل پر جری ہوں گے، اس کے قتل کی جرات کریں گے. میرا تو یہ گمان بھی نہیں تھا. یعنی یہ نہیں ہوا. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت حاکم کی طرفداری کی ہو اور ان شکایت کرنے والوں کو فوراً لوٹا دے. نہیں، ان کی شکایت پر غور فرمایا، سنا ان کی شکایت کو. لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آیات شریفہ نازل ہو گئی اور ان آیات نے اس بشر منافق کا راز کھول دیا کہ اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، یہ مسلمان تھا ہی نہیں، یہ تو کافر تھا. تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو آخری آیت شریفہ میں اس میں قسم کھا کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا ہر فیصلے میں اور ہر معاملے میں فیصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو اور آپ کے فیصلے کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہونی چاہیے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لے آئے ہیں تمہاری کتاب پر بھی اور تم سے پہلے کتابوں پر بھی، حالانکہ وہ اپنے معاملے کو فیصلے کو مقدموں کو لے جاتے ہیں طاغوت کے پاس. طاغوت سے مراد وہی کعب بن اشرف، اور حالانکہ حکم دیا گیا ہے ان کو اس کے انکار کرنے کا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو پرلے درجے کی گمراہی میں ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ شانہ نے نازل کی اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے منہ موڑتے اور روگردانی کرتے ہیں. ان آیات شریفہ میں اس منافق کا راز کھول دیا ہے. یہ شخص منافق ہے، ایمان والا نہیں ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. جب بشر منافق کو قتل کر دیا تو ورثہ کہنے لگے بشر کے اولیاء کہ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس لیے گئے تھے کہ تاکہ وہاں جا کر کوئی صلح کی شکل نکل آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کے بعد کے بہانے ہیں، ان کا یہ مقصد نہیں تھا. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کی کرتوتوں کی بنا پر تو پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور ملاپ ہی تھا، ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ کوئی صلح کی شکل نکل آئے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کے دلوں کے اندر ہے. دل میں کیا چھپا ہوا ہے، کفر چھپا ہوا ہے، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. فاعرض عنہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ شان فرما رہے ہیں آپ ان سے اعراض کیجیے. وعظہم، اور آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان کو نصیحت کیجیے جو آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر آئے ہیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ ان کو ان کے متعلق اثر انداز بات، اچھی بات کہیے، آپ ان کو سمجھائیے
کہ اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں بنائے۔ ایسا نہیں کہ ظاہر تو اسلام کر رہے وہ اور باطن کے اندر کفر ہے، دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور رسول کو جو بھیجا جاتا ہے وہ اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی بات کو مانا جائے، رسول کی فرما برداری کی جائے۔ اور یہ بشر رسول کی بات کو ٹکرا رہا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر یہ لوگ جب یہ اپنے اوپر ظلم کر چکے تھے، نافرمانی کر چکے، جاؤ کا آپ کے پاس آئے، فاستغفر اللہ، اور یہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے معافی چاہے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی چاہے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے ظلموں پر، اپنی کرتوتوں پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور یہ اللہ سے معافی مانگے، اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کر دے، تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ شانہ ان کو معاف فرما دے۔ علماء نے فرمایا کہ گرچہ یہ آیت شریفہ خاص واقعے کے تحت ہے، لیکن اپنے مفہوم اور اپنے حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ اور پھر جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے، اللہ سے معافی مانگے، اور آپ بھی اس کے لیے معافی مانگ لے، آپ بھی اللہ سے اس کے لیے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد بھی حکم یہی ہے کہ اگر کوئی روزہ اقدس پر جا کر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اگر روزہ اقدس پر پہنچ جائے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہی ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک گاؤں والا آیا، گاؤں کا ایک شخص آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر بیٹھ کر زور زور رونے لگا، زور زور سے رونے لگا، اور اس آیت شریفہ کو پڑھتا جاتا تھا، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس آیت شریفہ کو پڑھتا جاتا کہ اگر لوگ ظلم کر کے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے تمہارے پاس آئیں اور اللہ سے معافی مانگے وہ تمہارے پاس آ کر، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کر دے، تو اللہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ تو رو رہا ہے، اس آیت شریفہ کو پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں اللہ سے گناہ استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اس طرح ہو رہا ہے اور یہ دعا اللہ سے کر رہا ہے، اس آیت شریفہ کو پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ وہاں جتنے حضرات موجود تھے ان سب نے دیکھا اور سنا کہ روزہ اقدس سے آواز آئی، قد غفر لک، اللہ نے تیری مغفرت فرمائی، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تیری مغفرت فرمائی، تیری بھی مغفرت ہو گئی۔ جا تو روزہ اقدس پر جائے آدمی، صلاۃ و سلام جیسے پیش کرے، تو وہیں اللہ سے اپنے لیے، امت کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے، گناہوں سے معافی مانگے۔ ویسے بھی توبہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، توبہ سے متعلق کئی مرتبہ یہاں بات ہو چکی ہے، ہمیں روز کا معمول بنانا چاہیے، عشاء کے بعد صلاۃ توبہ پڑھ لے اور اپنے دن بھر کے، زندگی بھر کے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر سوئے۔ معلوم نہیں صبح کو اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں، گھرگھرے سے پہلے پہلے آدمی توبہ کر لے تو زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، پکی سچی توبہ۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ
منصف نہ جانے آپ کو ان معاملات میں کہ جن میں آپس میں ان میں اختلاف ہوگا، پھر یہ آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی تنگی نہ پائے اور اس فیصلے کو تسلیم کرے۔ یعنی مومن ہونے کے لیے آپ کا فیصلہ ماننا ضروری ہے اور آپ کو منصف ماننا ضروری ہے۔ مومن آدمی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ مانے۔ مومن ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے آپ کو منصف انصاف کرنے والا ماننا بھی ضروری ہے۔ پھر آپ کا جو فیصلہ ہے، ہر کام میں آپ کا فیصلہ تسلیم کرے اور آپ کا فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ اس کو فوراً قبول کرے۔ چنانچہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے اور شرط ایمان ہے، تو اسی طریقے سے آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے اقوال و افعال سے جو اعمال ثابت ہیں ان کو تسلیم کرنا ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ اور اگر ان کو مان رہا ہے لیکن دل کے اندر کچھ تنگی سی محسوس ہو رہی ہے تو یہ کمال ایمان نہ سمجھے، اس کو ضعف ایمان۔ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ شریعت نے کچھ رخصتیں دی ہیں تو ان رخصتوں کو چھوڑ کر پھر بھی وہ باوجود شدید عذروں کے عزیمتوں پر عمل کرتے ہیں، تو شریعت کے اندر یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ کمال تقویٰ نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے۔ مثلا بیماری کی حالت میں پانی موجود، بیماری کی حالت میں یا کوئی اور عذر ہے، دشمن ہے، پانی موجود نہیں ہے، دور جانا پڑتا ہے، اس طرح کے جو آزار ہے، تو شریعت نے جن آزار کی بنا پر تیمم کی اجازت دی ہے، آدمی ان آزار کے ہوتے ہوئے تیمم کر لے، یہ نہ سوچے کہ نہیں بس تیمم کو دل نہیں چاہتا، بس وضو ہی کرنی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے متقی نہیں ہو سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، رخصت کی، تو پھر رخصت کو قبول کرو۔ ہاں معمولی عذر ہے، معمولی سا عذر ہے تو اس کے ہوتے ہوئے عزیمت کو اختیار کر لے، وہ اچھا ہے۔ لیکن اگر عذر بھی شدید ہے اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو پانی سے وضو ہی کروں گا، میرا جی ہی نہیں مان رہا ہے، اور اس کو تقویٰ سمجھ رہا ہے، تو یہ تقویٰ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایمان کی کمزوری کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے، جو حکم ہے، جو فرمان ہے، اس کی اطاعت بلا چون چرا کرے، خوشی سے کرے، اس کے بارے میں دل کے اندر ذرا سے بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر تنگی محسوس کر رہا ہے تو پھر یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قد يبلغنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا۔ یا اللہ گناہ گار میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کی ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری پوری زندگی کو قبول فرما لے، ہمارے نسلوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جسمانی عافیت نصیب فرما، روحانی عافیت نصیب فرما، ایمانی عافیت نصیب فرما، تمام شرور و فتن سے، بلایا سے، مصائب سے حفاظت فرما، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اپنی شان نشان کو قریب بدلہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما، مولا کریم ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔